فرش والے ہم زمین پہ رہتے ہیں، فرش والے تیری شوکت کا، یعنی سرکار کے مرتبے کو فرش والے کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ محترم حضرات، بڑی ہی تیزی کے ساتھ کافی وقت بھی ہو چکا ہے، آپ شروع سے لے کے ابھی تک نعت پاک سماعت کر رہے تھے اور بڑے ہی خاموشی کے ساتھ سن رہے تھے، لیکن اب خاموشی کے ساتھ ہی سنیے، اس کے بعد پھر نعت نبی گنگنائی جائے گی، پھر بھولیے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء میں ارشاد فرماتا ہے، بارہا آپ سنتے آ رہے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جس کا سیدھا اور سادہ ترجمہ ہے، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سارے جہانوں کا مطلب ہے جتنے بھی جہان ہیں، جتنے بھی اس میں لوگ آ جائیں گے، جتنی بھی چیزیں آئیں گی، سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا۔ بس آپ سنتے آ رہے ہیں کہ بس ہمارے لیے ہی رحمت نہیں ہے، بے شک یہ حق ہے، جب اللہ ہی فرما رہا ہے کہ سب کے لیے رحمت ہے تو غیروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اور بھی انبیاء کرام تشریف لائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء گزرے انہیں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے تک، جب حضرت عیسیٰ اس دنیا سے آسمان پر اٹھا لیے گئے تو جو وقت ڈسٹینس جو بچا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور حضرت عیسیٰ کے بیچ وہ تقریباً 600 سال کا فاصلہ تھا۔ 600 سال تک کوئی نبی ہمارے درمیان تشریف نہیں لایا۔ اب سوچئے 600 سال تک کس طرح سے آپ اور ہم تو تھے نہیں، ہمارے آباء و اجداد کے اجداد رہے ہوں گے، تو کس طرح سے زندگیاں گزارا کرتے تھے۔ کوئی کسی بت کی پوجا کیا کرتا تھا، کوئی سورج کی پوجا کرتا، تو کوئی آگ کی پوجا کرتا جسے آتش کدا کہتے ہیں، کوئی چاند کی پوجا کیا کرتا، کوئی پتھر، کوئی کنکر، یعنی کہ سارے کے سارے کئی بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، جبکہ ہمیں صرف وحدہ لا شریک ایک کی پوجا کرنی ہے، وہ وحدانیت کا ہم اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم اسی کی پوجا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ لیکن اس درمیان میں 600 سال کا جو فاصلہ گزرا اسے زمانہ فطرت کہتے ہیں۔ آپ لوگ یاد رکھیے گا، 600 سال کا جو فاصلہ گزرا ہے اسے زمانہ فطرت کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے آسمان کو اٹھانے جانے کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے تک 600 سال کا جو زمانہ گزرا اسے زمانہ فطرت کہتے ہیں۔ اس زمانہ فطرت میں ہم نے عورتوں کے مقام کو بھی دیکھا ہے، کس طرح سے عرب میں ہماری بچیاں جب پیدا ہوا کرتی تھی تو انہیں دفن کر دیا جاتا تھا، انہیں بوجھ سمجھا جاتا تھا، اور ہمارے ملک ہندوستان میں ایک پرتھا تھی جسے ہم ستی پرتھا کے نام سے جانتے ہیں۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے ستی پرتھا وہ پرتھا تھی جس میں شوہر مر جایا کرتا تھا، جس کا پتی ہسبینڈ اس دنیا سے چلا جاتا تھا، تو اسے اس عورت کو جو شادی شدہ ہوا کرتی تھی اس پتنی کو اسی آگ میں لٹا کر اسے بھی جلا دیا جایا کرتا تھا، اسے ستی پرتھا کہتے ہیں۔ وہ اس وقت میں تھا، لیکن جب اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو دنیا میں تمام خوشیاں بدل جاتی ہیں، تمام غم کو خوشیاں میں بدل دیے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ فرمایا گیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس سال جتنے بھی دنیا میں اولادیں پیدا ہوئی سب کے سب لڑکے پیدا ہوئے، سب کے سب، کسی کے پاس لڑکیاں پیدا نہیں ہوئی۔ لیکن اس کا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم وہ سمجھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو بچیوں کے، عورتوں کے مقام کو اس قدر بیان کیا کہ آج آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ کیا بیان حاصل ہے کہ
آج باپ کے حصے میں بھی ایک حصہ عورتوں کا شامل ہے، لیکن ہم آج اسے دیا نہیں کرتے۔ یہ سب کی بات ہے، ہماری اور سب کی۔ اگر دو حصہ اگر لڑکے کا ہے، اس میں ایک حصہ لڑکیوں کی بھی ہوا کرتی ہے، لیکن ہم دینے سے گریز کرتے ہیں، لیکن ہمیں دینا چاہیے۔ عورتوں کا یہ مقام، عورتوں کو یہ مقام کس نے دیا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ آپ ملاحظہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منائیں، آپ 1500 سالہ جشن منا لیے، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو کون سا سن تھا؟ آپ عیسوی بتا دیجئے، کس سن میں پیدا ہوئے؟ کچھ لوگوں کو پتا ہوگا، کچھ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا۔ تو عیسوی کا کیلنڈر جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 اپریل سن 570 عیسوی میں پیدا ہوئے، اور صبح کے 4:45 بجے یعنی کہ 4:45 پر اس دنیا میں تشریف لائے۔ سب یاد کرنے کی چیزیں ہیں، باریکیاں ہیں، لیکن ہم جلوس میں گئے۔ لیکن آج کوئی پوچھ دے کہ آپ کے نبی جو آپ منا رہے ہیں، جشن آپ برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، بتائیے کب پیدا ہوئے، کون سا ٹائم ہے؟ آپ ہمارے بچے بھی آج پیدا ہوتے ہیں تو ہم ڈیٹ کے ساتھ ٹائم بھی لکھتے ہیں کہ اس ٹائم کو میرا بچہ پیدا ہوا، لیکن آج ہمیں نہیں پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف لائے۔ بس تاریخ پتا ہے لیکن وقت پتا نہیں ہے۔ آپ تمامی حضرات وقت کو بھی نوٹ کر لیں، اپنے دماغ میں یاد کر لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4:45 پر اس دنیا میں تشریف لائیں، 20 اپریل سن 570 عیسوی۔ ہجری کا کیلنڈر سٹارٹ نہیں تھا، شروعات نہیں تھی ہجری کے کیلنڈر کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں 53 سال گزارے، اس کے بعد مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آپ وہاں چلے گئے، تب ہجری کا کیلنڈر سٹارٹ ہوا۔ وہاں سے 1 ہجری کی شروعات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے تو مکمل 10 سال ہوئے، 10 ہجری۔ اسی طرح سے آج 1447 ہجری ہے اور 53 سال مکہ شریف میں آپ گزارے، کل ملا جلا کر 1500 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں تشریف لائے ہو گیا۔ آپ اپنی زندگی کو دیکھیں، غور کریں کہ ہماری زندگیاں کہاں ہیں، ہم کہاں جا چکے ہیں۔ آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم نے تو بڑی خوبی کے ساتھ، بڑے جشن کے ساتھ، بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ جلوس نکالا، لیکن جو سکون کا سب سے بہترین طریقہ بیان کیا گیا، آج اگر ہم تھک جاتے ہیں، یہ ہمارا پریکٹس ہے، ہم نے خود دیکھا ہے، جب تھکان محسوس ہوتی ہے، جب نماز پڑھتے ہیں تو سکون ملتا ہے۔ سبحان اللہ، فرمان ہے یہ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیا اس سے ہمیں سکون نہیں ملے گا؟ ضرور ملے گا، لیکن ہم چاہتے نہیں کہ سکون ملے۔ ہم کئی طرح کے ٹینشن میں پریشان ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس ٹینشن نہ ہو، سب ٹینشن کے شکار ہیں۔ اس دنیا میں جب تک آپ ہیں تب تک آپ ٹینشن کے شکار رہیں گے۔ کہا گیا ہے کہ دنیا میں جب تک ہے کام ہے، زمین کے بعد مرنے کے بعد آرام ہے۔ دنیا میں جب تک رہیں گے آپ کو کام کرنا پڑے گا، لیکن آپ اگر نماز کے ساتھ کام کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگیوں میں خوشحالی اور سکون پیدا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہمیں چاہیے اس 1500 سالہ جشن کے صدقے طفیل آج سے عہد کر لیں کہ جتنا ہو سکے گا، جتنا پاسبل ہوگا، اتنی ہی نمازیں ادا کریں گے، لیکن ضرور سے ضرور ادا کریں گے، کیونکہ نماز فرض ہے۔ فرض 5 ستونوں میں نماز فرض ہے۔ اگر ہم نماز فرض کرتے ہیں تو سوچئے ہمارا کیا بنے گا۔ آج دنیا میں تو ہم بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، نماز چھوڑ کے ہمارا وقت بچ جا رہا ہے، لیکن ہم یہ نہیں جان رہے کہ جو وقت بچ رہا ہے وہ کہیں بے فضول کا خرچ بھی ہو جا رہا ہے۔ اگر وہی وقت جو بے فضول کا خرچ کر رہے ہیں آپ مسجد و مدارس میں خرچ کریں، نمازوں میں خرچ کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری اور ہماری اولادوں کی زندگیاں بنتی ہوئی نظر آئیں گی۔ سب سے ضروری بات یہ کہ ہمارے پاس علم کی بہت ہی زیادہ کمی ہے۔ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم علم سیکھیں۔ ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے میں ہر جگہ امام رکھے گئے ہیں، مدرسین رکھے گئے ہیں۔ کس لیے رکھے گئے ہیں؟ اسی لیے نا کہ آپ کو علم دیں، آپ کے بچوں کو علم دیں۔ اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو علم سیکھنے میں کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب انسان پیدا ہوا، اگر اسے عقل ہے، 9
سال ہونے کے بعد 7 سال بھی ہو تو علم سیکھے، مرتے دم تک علم سیکھنا فرض ہے۔ اب کیا سوچ رکھے ہیں کہ نوافل نماز پڑھ لیں گے تو ہماری بخشش ہو جائے گی؟ نوافل پڑھنے سے بہتر ہے کہ کوئی ایک مسئلہ سیکھ لیا جائے، نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ کوئی ایک دین کا مسئلہ سکھا جائے، لیکن ہم مسئلوں سے کوسوں دور ہیں، کوسوں دور۔ آج ہمیں غسل اور وضو کے طریقے بھی نہیں پتا ہے، 1500 سالہ جشن منا رہے ہیں، لیکن ہمیں عہد کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں علم سیکھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم علم سیکھ کر اپنے بچے، اپنے بڑوں، اپنے چھوٹوں، اپنے پڑوسیوں کی بھی علم سے مدد کریں۔ اگر ہم علم سے مدد کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ ہماری مدد فرمائے گا، لیکن ہم چاہتے نہیں۔ آپ کوشش کریے، تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ آپ ایک قدم بڑھائیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھیے پھر آپ کی زندگیوں میں کتنی خوشی آتی ہے۔ آپ عہد کیجئے کہ اس 1500 سالہ جشن میں جو آپ کو اور مجھے سب کو جو یہ میسر ہوا ہے دوبارہ میسر نہیں ہونے والا ہے۔ آپ 100 سال تک ہم نہیں جینے والے ہیں، میں بھی نہیں جینے والا، پتہ نہیں ہمارے بچے بھی جئیں گے یا نہیں جئیں گے۔ دوبارہ 1600 سال جشن ہمیں نہیں ملے گا، یہ آخری موقع ہے، بار بار موقع نہیں ملے گا۔ آپ جو سوچ رہے ہیں کہ زندگی بس رنگینیوں میں گزر جائے، پتہ نہیں کب موت آ جائے گی۔ موت ایک ایسی سچ ہے جو ہم نہیں، غیر قوم والے بھی مانتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے، سب مانتے ہیں۔ کوئی لاکھوں لوگوں کی پوجا کرے، تمام طرح کی پوجا کرے، لیکن ایک موت ایک ایسی سچائی ہے سارے مذہبوں میں، کوئی بھی مذہب ہو سب کو مرنا ہے، وہ مانتے ہیں کہ مرنا ہے۔ لیکن جب ہم جانتے ہیں، قرآن پاک میں 3 جگہ فرمایا گیا کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی کہ ہر نفس کو، زیرو کو، جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم کیا بھول چکے ہیں؟ موت کو ہمیں یاد نہیں کرنا چاہیے، ضرور کریں گے۔ جب موت کو یاد کریں گے تبھی ہم آگے کی سوچیں گے، لیکن ہم موت کو بھول چکے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ تو کوشش کرے کہ موت کو یاد کرے اور توبہ و استغفار میں زندگی کو گزارے، استغفار کرے، کیونکہ ہم ایسے نہیں ہیں جو ہماری نیکیاں بہت زیادہ ہیں۔ ہم روزانہ اتنے گناہ کیا کرتے ہیں، اگر دیکھ لیا جائے، کوئی جان جائے تو منہ چھپاتے پھریں گے۔ روزانہ کتنے ہم جھوٹ بولتے ہوں گے، میں بول رہا ہوں، میں بھی جھوٹ بولتا ہوں گا، خدا معاف کرے، لیکن ہمیں چاہیے، سب لوگوں کو چاہیے کہ جھوٹ سے گریز کریں۔ آپ یہاں راج پور میں ہیں، آپ کو کوئی کال کر دیا کہاں ہے تو آپ بتائیں کہ میں شاہ گنج میں ابھی راؤڈ پہنچنے والا ہوں۔ اتنے جھوٹ بولا کرتے ہیں، لیکن پرفیکٹ چیز نہیں بتائیں گے، بس آدھے گھنٹے میں آ جاؤں، کہیں گے بس 10 منٹ میں آ رہا ہوں، 10 منٹ لگتے لگتے 1 گھنٹہ ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ سیدھا سیدھا جھوٹ ہے۔ آپ کہہ دیجئے نا 10 کے بدلے 15 منٹ دے دیجئے کہ میں اتنے دیر میں آؤں گا، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم سچ بولیں۔ اسے بھی پریشان کرنا ہے، خود کو بھی پریشان کرنا ہے۔ جو شخص آپ کے انتظار میں بیٹھا ہے تو کیا آپ کی یہ نیکیاں لکھی جا رہی ہیں؟ جب تک وہ بیٹھا رہے گا یاد رکھیے وہ پریشان رہے گا، سوچے کب آئے گا، کب آئے گا، کب آئے گا۔ اسے تکلیف ہو رہی ہے، اسے آپ تکلیف دے رہے ہیں تو آپ گناہ اور بڑھا رہے ہیں۔ تو کوشش کیجئے جھوٹ سے بچے، چگلی سے بچے، حسد سے بچے، ایک دوسرے سے جلنے سے گریز کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جشن کو آپ تمامی حضرات اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے ایک نجات کا ذریعہ بنائیں۔ کوشش کریں کہ نماز ضرور سے ضرور پڑھیں، کیونکہ یہی ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ بس وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، ابھی باہر سے آئے ہوئے اندلیب گلشن رسالت جناب سراج رضا سیفی تشریف رکھتے ہیں، وہ آپ کو بڑی پیاری آواز میں نعت و منقبت گنگنا کر انشاءاللہ تبارک تعالیٰ سنائیں گے۔ میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کسی طرح کی بولنے میں غلطیاں ہوں تو معاف فرمائے۔ اور ایک چیز میں عرض کروں گا، اتنی باتیں میں نے بولی، کوئی ایک بات آپ کو پسند آئی ہوگی ضرور۔